اس کیس کی طرف آتے ہوئے میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا چلوں کہ جی 14 جولائی 2024 آج سے 10 دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں سینئر صحافی حسن زیب کو قتل کیا گیا اور وہ اس کی اپنے گاڑی میں وہ جا رہا تھا اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو کافی وائرل ہوئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں اس کو روک کرو گولیاں برسائی گئی اور کافی زیادہ تعداد میں برسائی گئی۔ جب یہ وقوع ہوا تو پولیس موقع پہ پہنچی اور اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ تمام شواہد انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لیے اور جدید تکنیکی بنیادوں پہ تفتیش کا آغاز کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم اس 10 دن میں ہم نہ صرف مرکزی ملزمان تک ہم نے ان کو ٹریس کیا، اس مقدمے کو بیسک جو کنٹینشن تھا، جو اس کیس کے پیچھے محرکات تھے، جو ان کا وجہ عناد تھا، اس تک بھی ہم پہنچے، بلکہ ہم نے ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صحافی حسن زیب کا جو قتل ہوا یہ ذاتی اس کی مالی لین دین کے تنازع پہ ہوا۔ یہ ایک پلاٹ جو وہ بیچ چکا تھا اس کے لین دین کے حساب میں جو ملزمان پارٹی ہے ان کے ساتھ کچھ اختلافات بنے اور انہی اختلافات کے شخصانے پہ صحافی حسن زیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ شخصانہ یہ تھا کہ اس نے جو پلاٹ بیچا تھا اس کی رقم میں وہ لیٹ ہو گئے تھے، تو اس حوالے سے ان کی 2-3 دفعہ تو میں ہوئی اور بات لڑائی جھگڑے تک بھی جا پہنچی۔ اب جو تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے مرکزی ملزمان کے اعتراف جرم کے حوالے سے، تو وہ یہ تھا کہ جی جو مقتول صحافی تھا انہوں نے ان کے گھر پہ بھی چڑھائی کی اور بات گالم گلوچ اور بے عزتی تک پہنچ گئی تھی اور ان کو کچھ مزید دھمکیاں بھی دی گئی۔ تو اس دھمکیوں کا انہیں دکھ تھا اور اسی بنا پہ اس کو یہ وقوع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی پولیس کی کاوشوں کا ذکر کروں تو یہ جو وقوع ہوا اور جب ہم سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے سامنے آئی اور جیسے میڈیا کے ساتھیوں نے بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو اس میں جب ہم نے تفتیش کا آغاز کیا تو یہ مشکل اور کٹھن سے وہ اس کے ٹارگیٹ کا پلان کر رہے تھے۔ اور دوسرا سر تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہی دو کسی کی ماں پر تھے جو تنازع پیچھے پلاٹ تھے، اسی فیملی کی نا پر تھے، انہی لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی وہ بھی اس کیس میں کسی نہ کسی اینگل سے ملوث تھے اس کے۔ عدنان بھائی جو فوٹیج کے حوالے سے آپ نے بات کی، فوٹیج میں جو دیکھا گیا ہے اس میں ایک مرکزی ملزم جس کا وجہ عناد بھی اسٹیبلشڈ ہے، زہیب، جس کے فادر کے ساتھ اس کی گالم گلوچ جھگڑے اور مسائل چلتے آ رہے تھے اور اسی 37 لاکھ روپے کا مسئلہ چلتا آ رہا تھا۔ وہ زہیب جو ہے تو وہ بائک پہ ہے اور دوسرا جو اجرتی قاتل وہ ہے۔ پھر آپ نے بات کی وجہ عناد کی، ان کا جو پرنسپل موٹیو تھا وہ انہی باپ بیٹے کے ساتھ تھا، اشفاق کے ساتھ تھا، اور جو بیٹے نے اس کی گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا کا وہ عینی شاہد بھی تھا چونکہ اس کے والد پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا، اسی بات کا رنج تھا۔ تو بیچ میں جو یہ بلال کا کریکٹر سامنے آتا ہے تو بلال کی جو بہن ہے جو مقتول کی پہلی بیگم ہے، ان کے ساتھ کافی عرصے سے ان کی ناراضگی، سالوں ناراضگی چلتی آ رہی ہے۔ وہ سالوں ناراضگی پھر ختم ہوئی، وہ بیگم کو یہ واپس گھر لے آیا تو ان کو شاید ایسے لوگوں کی طرف سے پیغور وغیرہ ملتا رہا کہ جی اتنے عرصے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کر کے یہ جو معاملہ دوبارہ سنبھالا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر بلال بھی اسی طاق میں تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، اور کچھ اس کو مالی لالچ بھی تھا کیونکہ وہ فائنینشیل افیئرز آف دی جو ڈیسیزڈ ہے اس سے بلال کافی حد تک واقف تھا، بلکہ مکمل حد تک وہ اس کی چیزوں سے واقف تھا، تو وہ لالچ بھی تھی۔ تو انہوں نے پھر رابطہ کیا اور بلال نے بھی ان کے ساتھ یہی مشورہ کیا کہ جی ایک اجرتی کو ہائر کر کے یہ چیز کرائی جا سکتی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ کیا جیسے پولیس کو آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ مجھے پیسے نہیں دے رہے؟ نہیں جی، پولیس کے ساتھ پولیس کے یہ جو معاملات ہمارے نوٹس میں آئے تو پھر ہم نے یہ تھانے کے ریکارڈ سے اور ہر جگہ چیک کیا، دفاتر سے چیک کیا کہ کوئی ایسی اپلیکیشن آیا مقتول کی طرف سے کہ اس کا کچھ پیسے اس ملزم کی طرف بقایا ہیں، یا ملزم کی کوئی درخواست مقتول کے اگینسٹ
کہ جی اس نے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا گھر پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی یا گھر کو تالے لگائے، اس قسم کی کوئی اپلیکیشن آن ریکارڈ پولیس کے پاس نہیں پائی گئی۔ اس کا پتہ چلتے کہ مطلب ٹرائبل ایریا سے ان کا تعلق تھا یا کس علاقے؟ نہیں جی، وہ فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کیونکہ اس پہ ہم کچھ ڈیٹیلز ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گرفتاری ابھی باقاعدہ۔ سر ملزموں نے تفتیش میں کچھ بتایا کہ اجرتی کو کتنے پیسے 1 لاکھ روپے جی۔ اس کے اوپر دوبارہ دعویداری ہوگی یا جی اس کا لیگل کیا ہوگا؟ جی بلال جو ملزم بن گیا ہے، کیونکہ اس کے وہ 109 میں آئے گا یا وہ اس کے اوپر سیدھی دعویداری؟ دیکھیے جی، وہ ہماری تفتیش میں بھی ہے اور مدعیان کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ نامینیٹ کرنا چاہے تو بالکل وہ کر سکتے ہیں، ادروائز ہماری تفتیش میں ابھی تک جو ہے تو اس کا بالکل کردار اسٹیبلش ہوا ہے اور ہم اسی کی بنا پہ آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا سر، یہ پتہ ہے اکثر دیکھ رہا ہے کہ یہ مسائل جو ہے اس پر